بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے اور عوام الناس کی توجہ اس اہم دینی ذمہ داری کی طرف مبذول کروانے کے لیے تنظیم اسلامی نے ایک ملک گیر عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا ہے۔ بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام کے معنی خیز عنوان سے شروع کی گئی 3 ہفتوں پر مشتمل یہ مہم 11 اگست سے 3 ستمبر تک جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی ڈاکٹر عطاء الرحمن عارف صاحب اور ناظم شعبہ تعلیم و تربیت جناب خورشید انجم صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے تنظیم اسلامی کی اس عوامی رابطہ مہم کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خورشید انجم صاحب، تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ملک گیر مہم جو ہے بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ وہ نعرہ ہے جو پشاور سے کراچی اور خیبر سے راسکماری تک لگا تھا، اور اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یا اسی پکار پر قوم جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے واضح فرامین جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ملک ہم نے کس مقصد کے لیے حاصل کیا۔ چانچہ 1930 کا جو خطبہ ہے علامہ اقبال کا، اس میں بھی انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم ایک علیحدہ خطہ، میں تقدیر مبرم دیکھ رہا ہوں کہ شمال مغربی حصہ جو ہے اس میں ایک علیحدہ خطہ ہمیں حاصل ہوگا، اور اگر ایسا ہو گیا تو دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ پڑ گئے ہیں ان کو ہٹا کر ہم اسلام کا روشن چہرہ دنیا کو دکھا سکیں گے۔ ظاہر ہے ہمارے لیے آئیڈیل تو خلافت راشدہ ہے، اس کے اندر جو کیفیات تھی وہ دور فاروقی اور دور عثمانی اور دور صدیقی اور دور علی رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ ہے اسلام۔ پھر اسی طرح قائد اعظم کی 100 سے زیادہ تقاریر ہیں جس میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے اسلام کی گردان کی ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں پاکستان کا دستور کیا ہوگا۔ پاکستان کا دستور تو 1400 سال پہلے آ چکا ہے اور وہ قرآن و سنت ہوگا۔ اسی طرح اور مختلف اس مفہوم کی ان کے ارشادات ہیں، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم اسلام کا نظام حریت و اخوت اور مساوات، اس کا ایک نمونہ دنیا کو دکھا سکے۔ تو اصلاً تو پاکستان، وہ مبشر پاکستان ہو علامہ اقبال یا معمار پاکستان ہو قائد اعظم، ان کے جو فرامین تھے ان کی روشنی میں تو ایک ایسا خطہ حاصل کرنا تھا جہاں پر اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ اسی مقصد کے لیے قوم نے قربانیاں بھی دی ہیں۔ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے، جس میں کیا کچھ ہوا، وہ آپ کو تڑپتی ہوئی لاشیں نظر آ رہی ہیں، اور جس طرح سے خواتین نے کنوؤں میں اور دریاؤں میں چھلانگیں ماری ہیں، ریل کی جو ڈبے اور بوگیاں تھیں وہ لاشوں سے اٹے ہوئے یہاں آ رہے تھے، خون کی ندیاں بہی ہیں، وہ کس مقصد کے لیے تھا؟ ظاہر ہے وہاں پر ہم نمازوں کی آزادی ہمیں انڈیا میں بھی تھی، پہلے جو متحدہ ہندوستان تھا، روزے پر کوئی پابندی نہیں تھی، حج اور عمرے بھی ہو رہے تھے، مدارس بھی چل رہے تھے، لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ ہمیں مل جائے جہاں اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ اور ایک منفی جذبہ بھی تھا، ہندو کا خوف تھا، ہندو اکثریت میں ہے اور ہر لحاظ سے ہم سے آگے ہے، وہ تعلیم میں آگے ہے، وہ تنظیم میں آگے ہے، وہ عددی لحاظ سے آگے ہے، تو اگر وہ آ گیا ہم پر تو ہمیں تو وہ دبا لے گا۔ اور جو کچھ یعنی جیسے اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے 1000 سال شکست کا بدلہ لے لیا ہے، اور اسی طرح جب پاکستان 2 لخت ہوا تو اس نے کہا تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔ یہ اس کے الفاظ تھے، یہ ہندوؤں کی ایک عمومی نیچر مائنڈ سیٹ تھا جو وہ اس کے الفاظ میں سامنے آ گیا۔ اس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا، لیکن افسوس ہم جب پاکستان حاصل کر لیا اور اس کے بعد ایک تو مبشر پاکستان تو پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے 1938 میں ہی، اور معمار پاکستان وہ بھی جلدی 1 سال بعد ہی اللہ نے ان کو بلا لیا، اور اس کے بعد جو کچھ اچھے کام بھی ہوئے۔
فوری طور پر قرارداد مقاصد منظور ہو گئی، ایک پازیٹیو قدم تھا ہمارا۔ پھر اس کے بعد، اور اس پر بھی کہا تھا، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آج ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ پھر اس کے بعد 31 علماء کے وہ 22 نکات جو ہے وہ منظور ہو گئے۔ لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم یوں کہہ لیجئے کہ سمت معکوس میں چل پڑے، اور جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا وہ آہستہ آہستہ ہم سے الٹی سمت میں روانہ ہو گئے۔ جب حاصل کیا تو جو کیفیت تھی کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 پاکستان دے دیے تھے، ایک ہی جگہ 2 پاکستان دے دیے تھے، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان۔ لیکن پھر جو کچھ ہوا ہم آہستہ آہستہ پیچھے ہی کی طرف چلتے گئے، اور ہم آہستہ آہستہ الٹی سمت میں چلتے گئے۔ اس ہماری جو مہم کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپنے سبق کو دوبارہ تازہ کیا جائے، یاد کیا جائے۔ ہم بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ یوم آزادی مناتے ہیں، اگست کا مہینہ آتا ہے اور اس میں ہماری وہ روایتی قسم کے بیانات بھی آ رہے ہوتے ہیں، ہم 1 انچ کی حفاظت کریں گے اور فلاں فلاں، اس قسم کے وہ ایک مونوٹنی ان کے بیانات میں پائی جاتی ہے۔ لیکن ہماری اس وقت صورتحال کیا ہے، اس وقت پوری دنیا میں ہماری کیا صورتحال ہے اور ہمیں کس انداز سے دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا مقصد، جیسے میں نے کہا کہ یہاں ایک عادلانہ اجتماعی نظام کا قیام تھا، جس مقصد کے لیے، اور اسلام کا کیچ ورڈ وہ عدل اجتماعی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ وہ امرت لأعدل بینکم، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ تو ایک عادلانہ اجتماعی نظام، اس کا قیام اس پاکستان کا مقصد تھا تاکہ ہم دنیا کو بھی دکھا سکیں۔ لیکن ہوا یہی ہے، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے، اور ایک ہم ہیں کہ لیے اپنی صورت کو بھی بگاڑ۔ تو اسی اپنے سبق کو تازہ کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، قوم کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، حکمرانوں کی توجہ دلانے کے لیے، علماء کو توجہ دلانے کے لیے ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم اصل مقصد کی طرف لوٹیں، پلٹیں اور دوبارہ سے کھڑے ہوں، اور وہ تحریک پاکستان والا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اپنے مقاصد کی یاد دہانی جی، ہے ایک اس طرف کی سے۔ ڈاکٹر عطا الرحمن عارف صاحب، آپ تنظیم اسلامی کے ناظم اعلیٰ ہیں اور پورے پاکستان میں تنظیم اسلامی کے نظم کو آپ دیکھتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، گائیڈنس فراہم کرتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ پاکستان میں نفاذ عدل اجتماعی کے لیے، جس کی ابھی بات جو ہے بھائی صاحب کر رہے تھے، تنظیم اسلامی کی اس عوامی رابطہ مہم جو شروع کی ہے ملک گیر سطح پہ، اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جزاک اللہ خیر۔ یہ مہم ہماری 3 ہفتے پر محیط ہے۔ 11 اگست سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ امیر تنظیم اسلامی جناب شاہدین شیخ صاحب حفظہ اللہ نے خطاب جمعہ سے کراچی میں اس کا آغاز کیا تھا، وہاں انہوں نے اس پہ گفتگو رکھی تھی، اور یہ 3 ہفتے پر یہ مہم ہوگی، اور اس میں ہم عوام تک ہمارے رفقا پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں ہم انہیں کچھ بروشرز ہیں جو بطور آگاہی ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح سے سلوگنز طے ہو چکے ہیں، ایک ہی جیسے سلوگن پورے پاکستان میں، جو ہمارے ٹی بورڈز کے ذریعے، بینرز کے ذریعے، اس مہم کے موضوع کے حوالے سے ٹھیک، تاکہ پورے پاکستان میں مہم ایک ساتھ چلے۔ بینرز اور کہیں پر ہم بل بورڈز، رکشا فلیکس، ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم لوگوں تک عوامی آگاہی پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رفقا اور ذمہ داران وہ علماء کرام سے، خطبہ حضرات سے، اور اہم جو شخصیات ہیں، نمایاں افراد جن میں سیاسی افراد بھی ہیں، مذہبی افراد بھی ہیں، ان سے جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان سے ان ملاقاتوں نے خطوط امیر تنظیم اسلامی کی جانب سے ان کو خط پہنچا رہے ہیں، ان سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ خطاب جمعہ کر رہے ہیں، خطبہ حضرات، ان سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے اپنے جو رفقا جہاں جہاں خطاب جمعہ کر رہے ہیں وہ اس موضوع کی اہمیت کو وہاں پر بیان کریں۔ جیسے یعنی جہاں جہاں آپ کے خطیب حضرات جو ہیں وہ خطاب فرما رہے ہیں جمعہ کے، وہ بھی سے بات رکھ رہے ہیں، وہ تو رکھ رہے ہیں، دوسروں سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو اس کا جو مٹیریل ہے ہمارا وہ ان تک پہنچا رہے ہیں، اور ان تک پہنچا تاکہ اس پر وہ گفتگو کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ریلیاں بھی نکال رہے ہیں مختلف جگہوں پر، یعنی جو ہمارے منصوبے میں شامل ہے۔ کارنر میٹنگز ہوں گی، ڈور ٹو ڈور گشت ہوگا، مارکیٹوں میں گشت ہوگا، پھر کچھ مظاہرے ہوں گے پر امن، پریس کلب کے سامنے بھی، مارکیٹوں میں بھی۔ وہ تو تنظیم اسلامی کا تو امتیاز ہے نا، پرامن مظاہرہ۔ اور اسی طرح اہم دینی شخصیات تک پہنچ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سیمینارز، ایک پہلا سیمینار ہم کراچی میں 14 اگست کو کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر تنظیم اسلامی کا
جو اس اگست کے مہینے میں مسلسل دورے ہیں. مطلب شیخ پورہ میں ان کی گفتگو وہ کریں گے 18 تاریخ کو, خطاب جمعہ لاہور میں کریں گے, اس کا 18 تاریخ کو ان کا پروگرام ہوگا شیخ پورہ میں ایک سیمینار, پھر سرگودا میں 19 تاریخ کو, 20 تاریخ کو لاہور میں, اور اس کے بعد اگلے ہفتے 26 تاریخ کو سیالکوٹ میں, اس طرح کراچی میں, پھر دوبارہ اسلام آباد میں. تو یہ مسلسل سیمینارز کا جو ہے ہمارا ان 3 ہفتوں کے دوران, ان 3 ہفتوں کے دوران, اور ان سیمینار میں ہم دیگر شخصیات کو بھی اس میں دعوت دے رہے ہیں, دینی جماعتوں سے بھی, سیاسی جماعتوں سے, سیاسی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہاں سے بھی ہمارے پاس لوگ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں آئیں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے. اور اسی طرح سے ہماری پوری مہم کا جو کوشش ہے وہ یہ کہ جو مسلمان پاکستان ہیں انہیں ان کا بھولا ہوا سبق ہم یاد دلائیں, اور وہ عہد جو کیا تھا اس پاکستان کے بناتے وقت ہمارے بڑوں نے, وہ ایک دفعہ پھر ہمیں یاد آ جائے اور ہم مل جل کر اس کی جدوجہد کو کامیاب کریں, اور پاکستان کو دوام حاصل ہو اس نفاذ عدل کے ذریعے, عدل اسلام کے ذریعے, جس کا خواب اس کے مبشر پاکستان اور ہمارے بانیان پاکستان نے دیکھا. خورشید انم صاحب, یہ فرمائیے گا کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے اس وقت آئندہ انتخابات, جنرل انتخابات جو ہونے والے ہیں, اگر ہو گئے تو ان کی تیاری کر رہی ہے. صوبائی اور قومی سطح پہ نگران سیٹ اپ آ چکے ہیں. ان حالات میں جب پوری قوم الیکشن کی تیاری کر رہی ہے, ہم ایک 3 ہفتے کی ایک مہم چلا رہے ہیں جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں نفاذ عدل اجتماعی کا قیام جو ہے وہ کیا جائے, تو یہ کتنی مؤثر ثابت ہوگی ان حالات میں, خاص طور پہ جب پوری قوم ایک الیکشن کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اور ہم جو ہے وہ نفاذ عدل اسلام کے لیے جو ہے ایک مہم چلا رہے ہیں. جی, اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک مستقل موقف تھا, اور وہ اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتے تھے کہ ایک ہے کسی انسان کا زندہ رہنا اور ایک ہے کسی انسان کا مسلمان ہونا. اسی کو ملک پر لاگو کر لیں تو اس ملک کے چلنے کے لیے, اس کے استحکام کے لیے ایک الیکشن کا پروسیس چلتا رہے, ٹھیک, تاکہ جیسے سانس کا آنا انسان کے لیے اس کا زندہ رہنا وہ ضروری ہے, اسی طرح اس کا ایک یوں کہہ لیجئے کہ وہ زندہ رہنے کے لیے الیکشن کا پروسیس چلتا رہے. یہ بانی محترم کا ایک موقف تھا بڑا واضح. لیکن اس کا مسلمان ہونا یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اسی طرح یہ بھی ان کا بڑا واضح موقف تھا کہ الیکشن کے ذریعے اسلام یہاں نہیں آ سکتا, اس کے لیے ایک انقلابی عمل کی ضرورت ہے, انقلاب ہی کے ذریعے یہاں اسلام آئے گا. تو اس حوالے سے الیکشن تو ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے, اور بہرحال وہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے, لیکن اس کے نتیجے میں جو سامنے آ رہا ہے, اب تو ہم یوں کہہ لیجئے نا کہ ہم نے سب کو آزما لیا ہے. جتنے بھی گروپس تھے, پارٹیز تھی, وہ چہرے بدل جاتے ہیں, باقی وہی کچھ چل رہا ہے. جماعتوں کے نام بدل جاتے ہیں, لوگ وہی آ جاتے ہیں. آپ طویل تاریخ پاکستان کی دیکھ لیجئے, وہ کچھ خاص خاندان اور کچھ خاص لوگ ہیں جو چلے آ رہے ہیں. اس سے ہٹ کر جو ہے چچا نہیں تو بھتیجا آئے گا, باپ نہیں تو بیٹا آ جائے گا, ماموں نہیں تو بھانجا آ جائے گا, اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. تو انہی لوگوں نے آنا ہے, ان کی کوئی اسلام کے ساتھ کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہے. یہ الیکشن کا پروسیس اپنی جگہ چلتا رہے, لیکن ہمارا جو اصل کام ہے وہ تو ہے کہ اسلامی انقلاب کے لیے کوشش کرنا, اور منہج انقلاب نبوی کی روشنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس حوالے سے یہ مہم, اور اس اعتبار سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ الیکشن کی تیاری ہے, عوام بھی اب تھک چکے ہیں. اس وقت ان کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے مسائل کا حل ہے, بلکہ ہمارے اخروی مسائل تو ہیں ہی ہیں, دنیاوی مسائل کا حل بھی اسی طرف ہے. اصل میں جیسے میں نے وہ کہا تھا شروع میں کہ کیچ ورڈ وہ عدل ہے, تو عدل اسلام, اور اس میں سب سے بنیادی چیز روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم, علاج, یہ ساری ضرورتیں فراہم کرنا ایک اسلامی فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے. اس کی طرف پیش قدمی وہ عدل اسلام, اگر وہ آئے گا تو یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کی بقا, جس بنیاد پر پاکستان بنا تھا وہ اسلام تھا. نہیں, آپ کیا آنیسٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے وہ الیکشن کے اس پروسیس سے اور اس کے رزلٹ سے اور اس کے جو بھی آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں اس سے اکتا چکی ہے واقعی, اور کوئی دوسرا راستہ دیکھ رہی ہے؟ یہ واقعتاً ایسے عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے؟ اس کے بھی 2 حصے کر لیجیے. جی,
ایک تو الیکشن کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے اب اس پر سے بھی عوام کا اعتبار اٹھ گیا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ڈبے تبدیل ہو جاتے ہیں، جس طرح سے وہ انجینئرڈ قسم کے معاملات ہو رہے ہیں، جی. تو لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ ہے ایسے الیکشن کا؟ خرچہ ہی ہے نا، اربوں روپے کا آپ الیکشن پر خرچہ کر دیتے ہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا، اس چیز کی طرف جو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ تو ہماری دعوت پر ہے کہ کس حد تک وہ پہنچ رہی ہے، اور بہرحال اس کی ایکسیپٹنس ہے، بات آگے بڑھ رہی ہے. جب یہ چیز جہاں لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ حل جو ہے وہ صرف یہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جی. وسیم صاحب، دو باتیں ہیں کہ اس وقت جب سب لوگ مطلب ملک جو ہے وہ الیکشن کی طرف دیکھ رہا ہے، اس وقت ہم یہ مہم کیوں چلا رہے ہیں؟ اس کی کوئی خاص وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، لوگ جیسے خورشید صاحب فرما رہے تھے، لوگ مایوس ہو چکے ہیں. اور آپ یہ اگر پاکستان کے انتخابات کی تاریخ دیکھیں تو 51% سے لے کے گرتے یہ جو تعداد جو لوگوں کی حاضری تھی، ووٹرز کا جو موجود ٹرن آؤٹ 33% تک چلا گیا تھا. سابقہ الیکشن میں 2018 میں 13 میں کچھ بہتر ہوا اور 18 میں مزید بہتر ہوا. ایک نیا چہرہ سامنے آیا تو لوگوں نے اس سے امیدیں باندھی، اور امیدیں باندھ کے آپ دیکھیں ٹرن آؤٹ بہتر ہوا. لیکن لوگوں کو اس 5 سال میں پھر ایک مایوسی ملی. اگرچہ وہ حکومت 3.5 سال چلی، لیکن لوگوں کو ایک مایوسی ملی. وہ جو امیدیں لگائے بیٹھے تھے اس سے ان کی مایوسی ہوئی، ایک عوام کی مایوسی ہوئی. اور ایک ایسی حکومت جو برملا یہ کہتی تھی کہ وہ 1 پیج پر ہیں، اور اس وقت آپ دیکھیے تمام کے تمام قوتیں 1 پیج پر تھیں. میڈیا ہو، عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، وہ سب ایک سائز ہے. اس کے باوجود وہ ڈیلیور اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ اس نظام کے تحت آئے تھے. ہم لوگوں تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ اس نظام کے تحت جو کچھ بھی ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا. اور اصل ان لوگوں کی طرف توجہ کریں، ان لوگوں کی طرف توجہ کریں جو اس عدل اسلام کے نفاذ کے لیے سنجیدہ ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یعنی آپ کا کہنا کہ یہ ٹائم جو ہے یہ ہائی ٹائم ہے کوئی کیمپین چلانے کا. یہ کیمپین چلانے کا بہترین وقت یہ لوگوں کو بتانا ہے اس ذریعے سے تبدیلی نہیں آ سکتی. اچھا، پھر ایک مسئلہ اور ہے. دوسرا پہلو اس کا کیا، اگر ہم بیلٹ کو منع کریں گے، روکیں، تو اس کا دوسرا ذریعہ بلٹ آ جائے گا. جبکہ منہج انقلاب نبوی کے تحت بانی محترم جناب ڈاکٹر احسان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو منہج انقلاب نبوی کا تصور ہم تک پہنچایا، اس کو ہمیں سمجھایا، اس کا اصل کام یہ تھا کہ اصل تبدیلی آئے گی اس نظام کی تبدیلی کے ذریعے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 دفعہ جو ان کا مشن اسٹیٹمنٹ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام نظام ہے زندگی کو ختم کر کے اس نظام کو قائم کریں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اور یہ مشن دوبارہ بھی اس وقت کامیاب ہو گیا تھا. ایک دفعہ پھر ہونا ہے، پوری دنیا پر یہ عدل اسلام نافذ ہونا ہے، اور اس کے ذریعے سے آئے گا، وہ آئے گا اسی ذریعے سے. اس نظام کے اندر جب بھی ہوگا ایسے ہی لوگ سامنے آئیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نفاذ شریعت کے لیے ہر دینی اور مذہبی جماعت جو ہے اس کے منشور میں یہ بات شامل ہے کہ نفاذ شریعت ہو. تنظیم اسلامی کسی دینی جماعتوں کا اتحاد بنا کے، اپنی خم خیال دینی جماعتوں کا جو لائک مائنڈڈ دینی جماعتیں ہیں ان کا اتحاد بنا کے ایسی کو مہم چلانے کی بجائے اکیلے ہی ایسی مہم چلا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ اس سوال کا جواب آپ کے پچھلے سوال میں تھا ویسے، کہ اس وقت جو باقی تمام دینی جماعتیں ہیں جن کے منشور میں نفاذ شریعت موجود ہے، وہ الیکشن کے راستے پہ جا رہی ہیں. ان کا ذریعہ جو راستہ ہے وہ انتخابی راستہ ہے. میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک کامیاب ہونا یا عدل اسلام کا نفاذ ہونا وہ مکمل نہیں ہوگا. اس ذریعے سے ایسا ممکن نہیں ہے. کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اس نظام کے ذریعے، کہیں نہ کہیں کچھ باتیں مقتدر طبقات کی ماننی پڑتی ہیں. اور پھر ہم نے دیگر دینی جماعتوں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، جو ہمارے سیمینار ہوئے ہیں کراچی میں، جو ہمارا سیمینار تھا اس میں اس وقت ہم یہ کلیم کرتے ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں یا یہ سمجھ لیجیے کہ اس وقت 2 ہی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں جو نظام کے لیے کام کریں، جو نظام عدل اسلام کے لیے کام کریں. جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، ان دونوں کی نمائندگی ہمارے سیمینار میں موجود تھی. جو اہل سنت والجماعت کے جتنے طبقات ہیں ان سب کی نمائندگی الحمدللہ ہمارے اس سیمینار میں موجود تھی. ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اپنے بلاتے ہیں، یعنی کہ اس میں مکتبہ دیوبند سے بھی لوگ موجود تھے، الحمدللہ ایک مقرر موجود تھے، مکتبہ بریلوی سے بھی ایک مقرر موجود تھے، مکتبہ اہل حدیث سے بھی ایک مقرر موجود تھے، اور ظاہر خود تو یہ 5 کی نمائندگی سب لوگ آن بورڈ تھے اور سب نے اس موضوع پر گفتگو کی اور سب نے اپنی بات وہاں پر رکھی. یہ اصل ہم دیگر دینی جماعت ہم تعاون ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. ہم مختلف اتحادوں میں شامل رہے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف اتحادوں میں بھی ہم شامل رہیں. جی، اس میں تھوڑا سا جیسے کہ بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، تنظیم اسلامی وقتاً فوقتاً
جو بھی یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کے حوالے سے یا اسلام کے نفاذ کے حوالے سے جو کوششیں ہوئی ہیں اور کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں شامل رہے ہیں. مثلا محمد خان جنیجو ضیاء الحق کا جو دور تھا اس میں ایک شریعت محاذ بنا تھا, اس میں شرکت تھی تنظیم اسلامی کی, اور ہمارا جو لاہور مرکز ہے گڑھی شاہو میں اس وقت ہوتا تھا وہ ہیڈ کوارٹر تھا اس کا. تو ایک اہم حیثیت اور ایک اہم رول ادا کیا ہے اس کے دور اندر میں دینی جماعتوں نے ایک اتحاد بنا کے جی وہ پیش کیا تھا. اس وقت مولانا سمیع الحق صاحب تھے اور قاضی عبداللطیف صاحب تھے, JUI سین کے دونوں سینیٹر سے, انہوں نے پیش کیا تھا اور پھر ایک تحریک چلی تھی اس کے حوالے سے. پھر اسی طرح ایک اتحاد بنا تھا متحدہ اسلامی انقلابی محاذ کے عنوان سے, یہ شاید 99 کے لگ بھگ اس طرح سے تھا. اس میں تنظیم اسلامی تھی اور اس میں بانی تنظیم کو صدر منتخب کیا گیا تھا, ایک سال کے لیے ٹینیور ہوتا تھا. تو اس میں بانی محترم ہی پہلے صدر اس کے بنے تھے. اس کے ساتھ علی اخوان تھی, مولانا اکرم اعوان صاحب. اسی طرح تحریک اسلامی کے اس وقت مولانا مختار گل صاحب تھے, اور اسی طرح جمعیت اہل حدیث کا ایک دھڑا تھا اس وقت, شاید معین الدین لکھوی صاحب تھے. تو یہ ایک یہ بنا تھا. اسی طرح ایک متحدہ محاذ اسلامی محاذ جو اس کی ایک تجویز بانی محترم نے پیش کی تھی. پھر مجلس عمل کی بھی بانی محترم نے تائید کی تھی اس حوالے سے کہ ان کا موقف تھا کہ ووٹ تقسیم ہو جاتا ہے اور سیکولر میں پارٹی. اس لیے عرض کر رہا ہوں نا, یہ MMA کا ماڈل جو ہے وہ میرے پیش نظر ہے. جی وہ اس لیے کہ جب دینی جماعتیں اکٹھی ہوئیں, ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئیں, چاہے وہ انتخابی سیاست کے ذریعے ہی ان کو ایک حکومت ملی اور ان کو ایک موقع ملا کہ اسلام کی نفاذ کی جو وہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دے دیا. تو اگر دینی جماعتوں کا ہم خیال گروپ, یا جیسے آپ نے فرمایا کہ دینی جماعتیں مختلف ٹائم پہ جو ہے وہ اکٹھی ہوئیں اور مہمیں چلائیں, تو اگر اس وقت بھی اگر اسی طرح کی ہم خیال جماعتوں کا کوئی گروپ بن کے ایفرٹ کرے, مہم چلائے کسی منکر کے خلاف, تو وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوگا. میرا پوائنٹ یہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہے جو مثلا اس وقت ہم ملی یکجہتی کونسل میں شامل ہیں, تنظیم اسلامی ملی یکجہتی کونسل کا حصہ ہے, ایک ایکٹیو پارٹ ہے آپ یوں کہہ لیجئے, اور اس میں جو بھی پروگرام طے ہوتے ہیں جس طرح بھی ہوتا ہے اس کے میں بھی ہم چل رہے ہیں, اور اپنے طور پر بھی ہم ساتھ ساتھ, یعنی یہ دونوں پیرالل چیزیں چل رہی ہیں. اصل میں تو ہم تو ایک آگاہی منکرات ہے نا, یعنی ایک اویئرنس پیدا کرنی ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے, تو اس حوالے سے. اور یہ تو ہماری اس وقت جو مہم ہے یہ تو ایک بڑی مہم ہے, سالانہ ایک بڑی مہم ہوتی ہے 3 ہفتوں میں. باقی ہمارا پورا سال جو ہے مہمات چلتی رہتی ہیں اور وہ مختلف منکرات کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو وہ ہمارا ایک تنظیم کا آپ یوں کہہ لیجیے انٹرنل بھی ہے, اور ساتھ میں جو دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر ہے, جہاں سے بھی ہمیں دعوت آتی ہے ہم بھی جاتے ہیں, دوسروں کو بھی بلاتے ہیں, اس طرح سے ایک اکٹھا بھی چلتا ہے اور یہ بھی ساتھ ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ملک کی سطح پر یہ جو مہمیں چلتی ہیں, اس طرح کے نہی عن المنکر کے خلاف جو مہمیں آپ چلاتے ہیں, اس میں رفقائے تنظیم اسلامی کی بھرپور شرکت کے لیے ذہنی اور ان کی فکری رہنمائی کیسے کرتے ہیں آپ؟ اس میں جب یہ بھی کسی مہم کا آغاز ہوتا ہے, اس کا فیصلہ مرکز میں مشاورت کے بعد طے ہوتا ہے, اور اس مشاورت کے ساتھ ہی پھر ہم اس کے اوپر ایک کوئی چیز چاک آؤٹ کرتے ہیں, یا جو ہمارے تیاری ہوتی ہے اس تیاری کے ساتھ ہی ہم شعبہ تربیت اور شعبہ نشو و اشاعت, یہاں پر ہم کچھ کام ہمارے آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کچھ چیزوں کی تیاری شعبہ نشو و اشاعت میں ہو رہی ہوتی ہے, کچھ چیزوں کی تیاری شعبہ تربیت ہمیں کر رہا ہوتا ہے. یعنی تشہیر کے حوالے سے جو کام ہے, جو بھی کام ہم نے سلوگن بننے ہیں, خطوط کی تیاری ہے, سلوگن کی تیاری ہے, ہینڈبل کی تیاری ہے, جو رہنمائی ہے وہ ہمیں یہاں سے حاصل ہوتی ہے. یہ شعبہ نشو و اشاعت اس میں ہمارا ہم سے تعاون کرتا ہے, اور شعبہ تعلیم و تربیت ہم سے تعاون کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارا آ جاتی ہے, اور پھر اس کا ہر سطح پر ہم اس کے لیے ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے. امیر محتم نے اس مہم کا جیسے آغاز ہوا, آغاز سے کچھ دن قبل امیر محتم کا ایک رفقا کے نام پیغام گیا ان کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے. اچھا, ایک انفرادی پیغام ہر بندے کے ویڈیو پیغام امیر محتم نے ایک ویڈیو پیغام دیا جو ہم نے ہر رفیق تک پہنچایا. پھر اسی طرح سے مہم شروع سے ایک دن قبل امیر تنظیم اسلامی کا ایک پیغام تمام احباب کے لیے, عوام کے لیے بھی جاری کیا گیا. ہر سطح پر اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے. منصوبہ بندی کے بعد ہم ایسا کرتے ہیں کہ نیچے اپنے پورے پاکستان میں کل رفقا کا اجتماع طلب کیا جاتا ہے. وہاں بیٹھ کر ان کو اس مہم کی
اغراض و مقاصد سے بھی آگاہی ہوتی ہے. جو لٹریچر ہم تقسیم کر رہے ہیں اس کے مطالعے کا بھی اہتمام ہوتا ہے, تاکہ اس کا مطالعہ پہلے ہم جو کچھ ہم تقسیم کر رہے ہیں خود ہمارے رفقا اس کا مطالعہ خود کریں, وہ ایک لائن پر آ جائیں, ایک پیج پر آ جائیں ہم کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. وہ ان کے ساتھ پھر ذمہ داران کا اجتماع منعقد کر کے جو بھی مقامی تنظیم کے, ہمارے ہاں جو 3 سطحیں ہیں, اسرے کا نظام ہے, اس کے اوپر ایک مقامی تنظیم ہے, اس کے اوپر حلقہ جات ہیں. تو تینوں سطحوں پر پورے پاکستان میں کتنے حلقہ جاتے ہیں؟ پورے پاکستان میں 20 حلقہ جات ہیں اور 132 مقامی تناظیم ہیں اور 713 اسرے ہیں. تو اس طرح سے ہم پورے پاکستان میں ہمارا ہر جگہ پر اس کے اپنے اسرہ جو ہے وہ ایک تقریباً ایک محلے کی سطح پر ہوتا ہے. اس طرح ہر سطح پر اس کی تیاری ہوتی ہے. آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اسروں کی سطح پر, مطلب ایک تو منصوبہ بن گیا اور سب چیزیں آپس میں تقسیم ہو گئی, کل رفقہ اجتماع میں ذہنی تیاری ہو گئی, حلقے کی سطح پر پروگرام طے ہو گئے, مقامی تنظیم کی سطح پر پروگرام طے ہو گئے, امیریت تنظیم کا ایک میسیج بھی پہنچ گیا, اکٹھے بیٹھ کے سنوا دیا گیا. ابھی جو ہمارا سیمینار ہوا تھا, الحمدللہ اس سیمینار کے حوالے سے یہ براہ راست نشر بھی ہو رہا تھا, لائیو اسٹریمنگ اسی چل رہی تھی. تو پاکستان کے کئی شہروں میں ہمارے رفقا نے جمع ہو کر, جو کراچی میں سیمینار تھا رفقا نے جمع ہو کر اس کو براہ راست سنا, دوسرے شہروں میں بیٹھ کر بھی براہ راست سن رہے تھے. ایک طرح سے سب ایک ہم آہنگ ہو کر اس پر کام کا وہ آغاز کرتے ہیں, اور اس کام کا آغاز کرتے ہیں اسرے کی سطح پر ڈور ٹو ڈور مہم, گشت کرنا اور ایک ایک فرد سے جا کے ملنا. اس کے بعد اسے کے ساتھ آگے بڑھ کے مقامی تنظیم سطح پر کارنر میٹنگز ہونا, مختلف جگہوں پر مظاہرے اور ریلی کا اہتمام کرنا, اور حلقے کی سطح پر سیمینار کا انعقاد. اور یہ مختلف سطحوں پر اس طرح سے ہم کام ہمارا الحمدللہ اسی طرح سے ہمیشہ ہر مہم میں ہم اس طرح کام کرتے ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہمارا کام اسی انداز سے کیا جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مسلسل نگرانی کا نظام, 2 طریقے ہوتے ہیں. حلقے کی سطح پر ہمارے ہر حلقے میں ایک ناظم دعوت موجود ہے جو اس طرح کی مہمات کی نگرانی کرتے ہیں. لیکن بعض مقامات پر ہم یہ کرتے ہیں کسی ایک مہم کا خاص طور پہ ایک ناظم طے کرتے ہیں, وہ ناظم مسلسل نگرانی کر رہا ہوتا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس سے نیچے سے حاصل کرنا اور مرکز تک اس کی آگاہی پہنچانا, رپورٹ دینا, مطلب کام کس انداز سے چل رہا ہے. اور پھر کہیں پر کوئی سوالات آتے ہیں, کہیں کوئی بات. پھر ایک بات بڑی اہم ہے جس بات آپ نے شروع میں بھی رکھی تھی کہ الحمدللہ تنظیم اسلامی کا طور امتیاز یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس میں ہم روڈ بلاک کریں, ٹریفک بلاک کریں, لوگوں کو پریشانی ہو. تو اس کی بھی مسلسل اگر کوئی ایسا سلسلہ کہیں چل رہا ہوتا ہے وہ بھی کام ابھی ہم نے جہاں جہاں بھی ہم پروگرام رکھ رہے ہیں ہر جگہ مقامی انتظامیہ کو اس سے آگاہ کرتے ہیں, اجازت حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے پروگرامات طے کرتے ہیں. یہ ہمارا پورا ایک سلسلہ جو مسلسل ہمارا جاری ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ایسی عوامی جو مہمات ہوتی ہیں اس کا عوام میں کیا رسپانس ہوتا ہے؟ کیا اس کے ٹینجیبل فوائد آپ کو کبھی نظر آئے ہیں؟ کبھی اس کا آپ نے تجزیہ کیا ہے, کبھی کوئی تجربہ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے. جی الحمدللہ اس کا ہم نے تجزیہ بھی ہوا ہے. اس کا جو اولین فوائد ہیں اس طرح کی مہم کے, اس وقت جو یہ مہم ہے, اگر میں پرٹیکولر اس مہم کی بات کروں, ہم جیسے عوام الناس کو ملک کو درپیش جو خطرات ہیں ہم ان کا ایک تجزیہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. جو اس وقت کے موجودہ حالات میں ہر طرف سے مسائل میں گھرا ہوا ملک ہے, اس وقت پاکستان کے حالات میں اس سے لوگوں کو آگاہی کرنا, حالات حاضرہ کی جو صورتحال ہے وہ سامنے لے کر آنا, اور ساتھ میں اس کا حل لوگوں کے سامنے رکھنا. تو لوگ جب یہ سنتے ہیں, یعنی کہ امیر تنظیم اسلامی کی گفتگو ہے, دیگر جو ہمارے جو مقررین اس پہ بات کر رہے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کہا یہی میرے دل میں تھا. صحیح. تو ایک تو یہ چیز سامنے آتی ہے. تو اس کے ٹینجیبل فائد براہ راست یہ ہوتے ہیں. پھر لوگوں تک اس بات کی آگاہی پہنچانا کہ انفرادی سطح پر کرنے کا کام کیا ہے اور اجتماعی سطح پر کرنے کا کام کیا ہے, کیوں ہر فرد ایک اس کی انفرادی ذات ہے اور پھر ایک اس کی اجتماعی سطح ہے. اس بات سے بھی ہم آگاہی لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ ہر مہم میں بھی ہمارا جو کنکلوڈنگ ہے, جو گفتگو ہے, اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اصل کام کیا ہے, اصل کام ہے اپنے اصل کی طرف لوٹا جائے. اس مہم میں خاص طور سے ہم بات کر رہے ہیں نفاذ عدل اسلام کی بات کر رہے ہیں, بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن اصل کام کیا ہے؟ اصل کام ہے اخروی نجات, اور اخروی نجات کا جو اصل ذریعہ وہ ہے توبہ. اور وہ توبہ انفرادی سطح پر بھی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اس 6 فٹ کے جسم پر اللہ کا دین نافذ کریں. ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں عدل قائم ہو تو وہ عدل میرے گھر میں بھی ہو, وہ عدل میرے کاروبار میں بھی ہو, وہ عدل جہاں میں نوکری کرتا ہوں وہاں پر بھی ہو, وہ عدل میرے محلے میں بھی ہو, وہ عدل ہر جگہ ہو. پھر اجتماعی سطح پر اگر میری کوئی دکان ہے, اگر میرا کوئی کاروبار ہے, وہاں پر میں اجتماعی سطح پر وہ عدل قائم کروں. پھر اسی طرح سے اجتماعی سطح پر عدل کے قیام کی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالا جائے, اور اس کے لیے کسی اجتماعیت کی بارے ہمیں ضرورت پڑتی ہے. تو تنظیم اسلامی ان کے سامنے یہ پروگرام بھی رکھتی ہے. سابقہ اس کے مہمات کے حوالے سے آپ سے میں 2 اگر واقعات شیئر کروں کہ یہ خاص بات ہے, سود کے حوالے سے ہم نے ایک مہم چلائی تھی. اس وقت ہم نے ایک شہر میں مظاہرہ کر رہے تھے اور لوگ وہاں رکے
اور لوگوں نے ہم سے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے آج تک ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایسا یہ ان دنوں کی بات ہے جب وفاقی شرعی عدالت میں سود کے خلاف کیس بھی چل رہا تھا, اور اس وقت ہم نے یہ مہم چلائی تھی. اور اس وقت پاکستان کے لیڈنگ اخبار نے مین سٹی پیج پر اس کی طریقے ایسا مظاہرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ٹریفک بھی چل رہا رواں دواں ہے, اور سینکڑوں جو لوگ ہیں وہ پورے 2.5 میل کے پھیلے ہوئے وہاں پر کھڑے ہیں, پلے کارڈ ان کے ہاتھوں میں ہیں, وہ لوگوں کے سامنے. تو لوگ ہم میسج تو دے رہے ہیں نا, ہم لوگوں کو میسج دے رہے ہیں, تو لوگ ہم سے آتے ہیں, لوگ ہم سے ملتے ہیں, اور اس سے جو فائدہ ہمیں, جو ٹینجیبل فائدہ جیسا کریں, لوگ آگے بڑھ کے ہم سے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں, ہم آپ کے ساتھ کس طرح شامل ہو سکتے ہیں. ظاہر ہمارا اصل مقصد یہ کہ لوگوں کو توبہ کی طرف رجوع کرایا جائے, اور لوگ ہم سے آگے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. تو ایسا بھی ہوا ہم سے, مطلب میں آپ سے اپنی کئی مہمات کی بات کروں کہ بل بورڈز, تنظیم اسلامی ویسے کسی سے کوئی باہر سے کوئی مالی معاونت نہیں لیتی, لیکن ایسا ہوا سوز والی مہم میں بالخصوص اور حیا والی مہم میں بالخصوص. یہ ہمارے سے پہلے یہ بات ہو چکا ہے کہ ہم سے لوگوں نے خود آ کر کہا کہ ہم آپ کو فلاں یہ بل بورڈ میرے پاس ہے, کسی بزنس مین نے آ کے کہا یہ بل بورڈ میرے پاس ہے, میں آپ کو اس بل بورڈ پر یہ جو آپ کتبے لگے کھڑے ہیں یہ پیغام آپ اس بل بورڈ پہ لے آئیں. تو 1-1 مہینے 2-2 مہینے کے لیے بل بورڈز انہوں نے ہمیں فراہم کر دیے. یہ وہ فوائد ہیں جو اب ان کو صدقہ جاریہ مل رہا ہے. مطلب پیغام اس پہ اگر تنظیم اسلامی کے بینرز وہاں لگے ہوئے ہیں اور پیغام ہے, لیکن وہ پیغام کیا ہے, سود کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے, حیا کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ فوائد ہیں. پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں ہمیں اس میں آپ ہمیں ہینڈبلز دے دیں, ہم اس کو مزید تقسیم کرانا چاہتے ہیں. الحمدللہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہم نے اپنی کسی چیز پہ کاپی رائٹس نہیں رکھے ہوئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اجازت لیں, ہمیں دکھا دیں کیا چھپا رہے ہیں, تاکہ کوئی رد و بدل نہ ہو. رد و بدل کے بغیر ہماری جو مٹیریل ہے وہ آپ خود چھپوائیں اور تقسیم کریں. الحمدللہ ہم سے بہت سارے اس حوالے سے لوگوں نے اس کو تقسیم بھی کیا, اور پھر اس کے بعد لوگ ہمارے قریب آتے ہیں, ہمارے پروگرامات میں آتے ہیں. میں نے کہا جب شروع ہوتا ہے نا اسرے کی سطح پر, ڈور ٹو ڈور رابطہ, مقامی تنظیم کی سطح پر ریلیاں, اس میں اپنے پھر ہلکے کی سطح پر سیمینارز یا بڑے پروگرامات, اس میں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, شامل ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارا مستقل جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح سے چل رہی ہے. ہمارا جو ہے آپ سے تجربات ہے میں آپ سے شیئر کر دیا. بہت شکریہ. یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں, تو مثلا میں اس کے حوالے سے کہوں گا یہ اس مہم کا جو عنوان ہے بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام, 1986 میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی تھی, اور اس پر ان کے مختلف لیکچرز بھی ہوئے تھے. پورے ملک میں انہوں نے یوں کہہ لیجئے کہ ہنگامی طور پر اس چیز کو انٹروڈیوس کرایا تھا, اور وہ ایک کتاب تھی استحکام پاکستان, جس میں انہوں نے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کیا تھا کہ پاکستان کا قیام یہ ایک معجزہ ہے. اس کے پیچھے نہ کوئی تاریخی عامل موجود ہے, نہ کوئی اس کو جغرافیائی تقدس حاصل ہے, نہ کوئی قومی, نسلی, لسانی کوئی چیز بھی نہیں ہے. صرف اسلام کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر واحد ریاست, اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بھی ایک نسلی بنیاد پر ہے, تو واحد ریاست جو ریاست مدینہ کے بعد قائم ہوئی ہے وہ پاکستان ہے, جو اسلام کی بنیاد پر. پھر اس کا دوسرا انہوں نے جو کنکلوژن نکالا کہ اگر اس کی بقا ہے, یہی جو اس مہم کا موضوع ہے, اگر بقا بھی ہے تو وہ صرف اسلام کی بنیاد پر. اگر اسلام آئے گا تو یہ ملک بچے گا. تیسری بات, اسلام کیسے آئے گا, اس کے لیے انہوں نے کہا اسلامی انقلاب کے وہ ان کے خطابات ہیں, منہج انقلاب نبوی کے نام سے, وہ بھی ایک کتابی صورت میں موجود ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے, تو یہ سارا یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایک تسلسل ہے. کچھ چیزیں ڈاکٹر صاحب نے شیئر کی ہیں. ہمارے ہاں اصل میں جو بھی مہمات ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, مظاہرے ہوتے ہیں, وہ کچھ خاص اپنے یعنی جیسے ٹریڈ یونینز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, این جی اوز ہیں, وہ اپنے اپنے خاص مقاصد کے لیے ہو رہے ہیں. یہ ان چیزوں سے اوپر ہٹ کر لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو نکلے ہیں باہر, کچھ ہینڈ بیلز تقسیم ہو رہے ہیں, پمفلٹ تقسیم ہو رہے ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں, واک ہو رہی ہے, ان کا کوئی اپنا ذاتی مقصد نہیں ہے. یہ ایک منکر کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, یہ اویئرنیس اور آگاہی پیدا کر رہے ہیں. میں نے اس لیے یہ سوال اسی لیے کیا تھا نا کہ عوام کا رسپانس کیسا ہوتا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ آپ جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو عوام کیا رسپونڈ کرتی ہے آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھ. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور جیسے کہتے ہیں نا ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ان کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ساری یہ اس جو ایک بحث بحثی چل رہی ہے اور جو کیفیات ہیں, اور اس کے اندر ایک مختلف آواز ہے, اور اس آواز کو وہ صحیح بھی سمجھتے ہیں. دیکھیے اس وقت جو ناانصافی ہے, جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, مہنگائی میں پس رہے ہیں, جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے
اس میں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ واحد حل یہی ہے، اسلام ہی ہمیں واحد حل دیتا ہے. اور یہی میں نے پہلے بھی کہا تھا کیچ ورڈ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب کہا تھا، وہ ایرانیوں نے کہا تھا پہلے بھی آپ لوگ آتے تھے اور حملے کر کے لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، اب کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا ہم خود نہیں آئے، اِنَّا قَدْ أُرْسِلْنَا، ہمیں بھیجا گیا ہے، لِيُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ لوگوں کو نکالے، من ظلمات الجاہلیت، جو جاہلیت کے اندھیرے ہیں، الی نور الاسلام، اسلام کی روشنی میں، ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، اور جو بادشاہوں کے ظلم و ستم ہے ان سے اسلام کے عدل میں لے کر ہیں. اچھا پھر عدل کا کیا تصور ہے؟ ہمارے ہاں جب اسلام کی بات کی جاتی ہے، نفاذ شریعت کی بات کی جاتی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جی بس وہ سزائیں دی جائیں گی، اور سیکولر لوگ ہیں وہ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ جی پھر تو ہمارے ہاں ٹنڈے ہی پھر رہے ہوں گے اور لوگوں کو سنسار ہی کیا جا رہا ہوگا، اور اس طرح کی باتیں. یہ ساری سزائیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس وقت جب وہ اسلام کا عادلانہ نظام قائم ہو جائے گا، اس عادلانہ نظام کی حفاظت کے لیے جب حکومت، جب ریاست خود سب کچھ فراہم کر رہی ہے، لوگوں کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج اور دوسری سہولتیں، جیسے حضرت عمر کا دور تھا، ہمارے لیے تو وہی آئیڈیل ہے. پھر کوئی چوری کرتا ہے تو پھر اس کے لیے سزا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا. ایک موقع پر تو حضرت عمر نے خود سزا موقوف کرا دی تھی، وہ قحط کا زمانہ تھا. تو اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ گڑمڑ ہو جاتی ہیں. اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے، اس نظام کی حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ پھر یہ سزائیں ہیں جو وہاں پر رکھی گئی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہم جو ہے تھوڑا سا گڑمڑ کر دیتے ہیں. وہ ایک اسلامی فلاحی مملکت جو ہے وہ اصل چیز ہے جس کے اندر اسلام کا عادلانہ نظام قائم و دائم. خورشید انجم صاحب، پروگرام کے آخر میں یہ بتائیے گا کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ایک اہم دینی اصطلاح ہے. جی، کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. جی جی اسی کے لیے یہ مہمات بھی چلائی جاتی ہیں، جی. اور اسی دینی فریضے کی ادائیگی کے لیے جو ہے دینی جماعتیں، مذہبی جماعتیں کام کرتی ہیں. جی. آپ یہ فرمائیں کہ کیا یہ کام جو ہے، یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا، یہ ہمہ وقتی کام نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی دن مقرر کر کے، کوئی تاریخیں طے کر کے یہ کام کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جی، جیسے آپ نے فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک اصطلاح ہے اور جوڑے کی شکل میں آئی ہے. جی. اور قرآن مجید میں 10 مقامات پر اس کا ذکر آیا، اکٹھا ذکر آیا ہے. البتہ نہی عن المنکر کا خصوصی طور پر ذکر ہے. سورہ مائدہ کے اندر بھی ذکر آیا ہے، دوسرے مقامات پر بھی ذکر آیا ہے، اور نہی عن المنکر کی خصوصی اہمیت ہے. 10 دفعہ ذکر آیا قرآن پاک میں. اکٹھا جوڑے کی شکل میں تو 10 دفعہ ذکر آیا ہے. صرف نہی عن المنکر کا وہ علیحدہ سے بھی ذکر آیا ہے، اور اس کی خصوصی اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. کسی بھی بگڑے ہوئے معاشرے میں کام کس طرح ہوگا، اس کے لیے ہمیں یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رہنمائی ملتی ہے، اور وہ نہی عن المنکر کے ہی حوالے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کسی غلط کام کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ بڑھ کر ہاتھ سے روکے، طاقت کا استعمال کرے، اسے روک دے، نہیں کرنے دوں گا، نہیں ہونے دوں گا. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے اس کو روکے. وہ کہے، گونگا شیطان نہ بنے، غلط کو غلط کہے، سود کو سود کہے، بے حیائی کو بے حیائی کہے، کرپشن جو ہو رہی ہے اس کے مطابق، اور جو کچھ ہو رہا ہے. اب تو منکرات اتنے ہیں کہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ معروفات بھی کہیں ہیں یا نہیں. فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر دل میں اس کو برا جانے. وذالک ضعف الایمان، حضور نے فرمایا کہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے. دوسری حدیث میں اسی کی وضاحت کی گئی ہے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جس نے جہاد کیا ہاتھ سے وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، جس نے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جس نے دل سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ تو نہیں عن المنکر کا جو فریضہ ہے، اور وہ یوں کہہ لیجئے کہ اسلامی انقلاب کا یا کسی بگڑے ہوئے معاشرے میں کام کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، یہ ان احادیث کے اندر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے. باقی آپ کا جو سوال ہے کہ اس کے لیے کوئی دن مقرر کر دینا،
تو ہمارا یہ پہلے بھی میں وضاحت کر چکا ہوں، ایک تو ایک پرسنل لیول پر ہے، وہ تو ہر شخص کا چل رہا ہے، ہمارے جو بھی رفقا ہیں جہاں ہیں جس انداز میں ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. پھر اسی طرح جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اسرے ہیں، تناظیم ہیں، حلقے ہیں، وہاں پر بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں. ہمارے مہمات مستقلاً چلتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر بھی کوئی کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اس حوالے سے بھی مظاہرے بھی ہیں، مہمات ہیں، ریلیز ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. اور کوئی کسی خاص ایشو پر نہیں، جو بھی منکرات ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. پورے سال ایک طرح سے چلتا ہے اور پھر دوسرے سال دوسرا ہوتی ہے. یہ ایک مستقل ہمارا کام ہے، اور یہ مستقل کرنے کا کام ہے، جیسے آپ نے فرمایا یہ مستقل کرنے کا کام. البتہ سال میں ایک مہم ہم اس طرح رکھتے ہیں جو ذرا تھوڑے بڑے پیمانے پر، اور اس میں کسی خاص ایشو کو یا کسی خاص پوائنٹ کے حوالے سے اس چیز کو، جیسے اب ہے نا نفاذ عدل اسلام، بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام، تو اس حوالے سے یعنی اس میں دو پہلو آ گئے. پاکستان کیسے بچے گا؟ اگر عدل اسلام آئے گا تو پاکستان بچے گا. اس میں یہ دو پہلو آ گئے. تو یہ مہم جو ہوتی ہے ہماری سالانہ کسی خاص موضوع پر، اس کو ہم تھوڑا سا ٹارگیٹڈ کر کے اور پھر ذرا تھوڑا سے فوکس کر کے زیادہ اس پہ کرتے ہیں. باقی سارا سال یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. میں ایک چیز اور میں اگر ایڈ کرنا چاہوں اگر وقت آپ کے پاس ہو تو وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم یہ مہم چلا رہے ہیں تو تنظیم اسلامی کی جو نارمل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ تمام رفقا کی محنتوں کو قبول فرمائے. یہ مسلسل ساتھ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اسرے کے اجتماع بھی ہو رہے ہوں گے، تربیتی اجتماعات بھی ہو رہے ہوں گے، سب کام بھی ساتھ چل رہے ہوں گے، اور یہ مہم بھی چل رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ اس مہم کی وجہ سے ہماری جو نارمل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ایسا نہیں. الحمدللہ یہ کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں مستقل چلنے کے کام ہیں. الحمدللہ یہ کام ساتھ ہمہ وقتی آپ کام بھی کر رہے ہیں، اور یہ شریعت کے لیے پاکستان میں جو ہے اسلامائزیشن کے لیے ہم وقتی بھی اور یہ کام بھی. الحمدللہ. ڈاکٹر عطا الرحمان عارف صاحب اور جناب خورشید انجم صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.